بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ یقیناً اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں خود بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج صبح جب میں اوپر گئی، اپنی بلیوں کو کھولا، گھر کو صاف کیا، میرا دل کی ایک جھلک آپ کو دکھا دوں۔ یہ میری شہزادیوں کا کمرہ ہے اور ساتھ میں ان کے بستر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ دو جو ہیں وہ خانے الگ کیے ہوئے ہیں کیونکہ بلیوں کی اپنی ہیٹ ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہر ٹائم یہ بستر میں ہی بیٹھیں۔ ان کا لٹر صاف کیا، پانی کو تازہ کیا گرم اور ٹھنڈے پانی کو مکس کر کے، پھر یہ ساری نے کھانا کھایا تو میں نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ کمرے کے اندر رکھ دیا کہ باہر ٹھنڈک ہے اور سلن سی ہے۔ پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں تو میں نے ان کے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور خوبصورت بھی سارا بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ ارد گرد کی بھی سائڈوں کی ساری ویڈیو بناؤں اور میرے پیچھے پیچھے جو ہے نا فلفی صاحب آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ سبھی آتے گئے ہیں اوپر۔ یہ اسموکی ہے اور اینا شاید سائڈ پہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بول رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی اس کی، اور ساتھ ہی ٹیپو صاحب اوپر آ گئے ماشاءاللہ۔ ہانیہ اور جو منیہ ہے وہ دونوں ساتھ والوں کے گھر میں چلی گئی ہیں، باقی سب اپنی اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں۔ جی تو آج ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں، کیا اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں لگ کے ہم اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا بھی یاد نہیں رہتا۔ کبھی ہم لوگوں نے نوٹس کیا، آپ بھی ضرور اس چیز پہ فوکس ضرور کریے گا کہ کیا واقعی ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ 5 ٹائم نماز پڑھ کے تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں چھوڑ دیں، نہیں، نماز بھی ضروری ہے بہت زیادہ۔ میں خود یہ نہیں کہتی کہ میں پوری 5 پڑھتی ہوں، چھوٹ بھی جاتی ہیں نمازیں، اس میں کوئی آیا ہو، مہمان وغیرہ آئے ہوں، میں تب بھی اللہ کو بھول جاتی ہوں۔ اس کو بھولنا ہی تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مصروف ہو کے تو اتنا بھول جاتے ہیں، اتنا مگن ہو جاتے ہیں۔ میرے جیسے بہت سارے بہن بھائی ہوں گے جو ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور اپنے اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور لیکن اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں۔ نماز ہمیں بے شک سب کو ہی پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میری ایک بھی نماز نہ چھوٹے اور پراپر قرآن پاک بھی ہمیشہ پڑھتی رہوں، کوشش یہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے کلاسز جوائن کر لی ہیں، تجوید کی اور حفظ کی کلاسز کر رہی ہوں، اور یقین مانے بڑی پرسکون سی زندگی ہو گئی ہے۔ سمجھ لے کہ 100 میں سے 90% میں پرسکون ہوں، کیونکہ یہ ایسی مصروفیت ہیں جس میں انسان بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہے، دنیا کی مصروفیت کو سائڈ پہ کر کے اپنی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف مکمل ہمیشہ سے انتظار میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم اللہ کو انتظار کرواتے ہیں، اللہ تو ہمیں کبھی انتظار نہیں کرواتا۔ یہی تو میرے رب کی سب سے خوبصورت خوبی ہے کہ وہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھے یاد کرے اور میں کن کہہ دوں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اچھائی کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا میں اتنا دل ہم نے لگا لیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ قرآن پاک کھول لو تو ایسا لگتا ہے واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری باتوں کے جواب دیتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسا لے آتا ہے ہمارے سامنے، اور یقین مانے میرا تو ذاتی تجربہ ہے اور سب کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے، بس ہم لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں، کوئی کر لیتے ہیں کوئی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ ویسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کے لیے ہم لوگ کبھی بھی کچھ بھی چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تو ہمارے لیے بیٹھا ہے، وہ صرف ہمارا انتظار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹتا ہے۔ یہ ساری چیز
وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ہمیں جس آزمائش میں ڈالا ہے کیا ہم اس میں صبر کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں یقیناً صبر کرنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں صبر بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر دیا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ ہماری جان سے زیادہ کبھی ہم پہ مشکلات نہیں دیتا۔ کسی وقت میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ بس اب زندگی میں اتنی مشکلیں ہیں، اب بس کر دیں اللہ تعالیٰ، بس کر دیں۔ لیکن بعد میں یہ سمجھ آتی ہے آہستہ آہستہ انسان کو کہ دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک طرف سے ہمیں مشکل ملی ہے تو ہر طرف سے آسانیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ہم لوگ اس چیز پہ نظر کر کے دیکھیں نا، یقین مانے وہ مشکل نہیں لگتی، اس میں بھی بہت ساری آسانیاں۔ اور یقیناً جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ بجائے ہم لوگ ان پہ گلہ کرنے کے، رونے کے، یہ چیز سمجھ لینا کہ اس میں بھی بہت ساری آسانیاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیں اجر ملے گا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ تو بس یہی چیزیں بس بتانی تھی اور یہی چیزیں کرنی تھی۔ بہت سارے لوگ بے شک جانتی ہوں دیکھ کے کہیں گے بھئی یہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ تھا، لیکن میرے ذریعے سے، میری ویڈیوز کے ذریعے سے اگر کوئی اچھی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں میرا بڑا نیکی کا ہوگا، ثواب مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ کے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں نے ان بلیوں کے لیے یہ چینل کھولا ہے۔ اور درود شریف کے ساتھ اب اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔